السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی اسلامیات ٹیچر مس پروین اقبال۔ آج ہم سبق اللہ تعالیٰ پر ایمان اس کے مشقی سوالات میں ہم درست اور غلط جملوں کی نشاندہی، ٹھیک ہے، یہ ہم کریں گے اور یہ ہوگا ہمارا لیکچر نمبر 4، ٹھیک ہے۔ اس میں نمبر 1 جو جملہ ہے وہ ہے توحید شرک کی ضد ہے، ٹھیک ہے۔ توحید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کی ذات پر پختہ یقین رکھنا، اور شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو فرسٹ جملہ ہے وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہے سورہ اخلاص میں عقید آخرت کی وضاحت کی گئی ہے۔ تو یہ جملہ غلط ہے، کیونکہ سورہ اخلاص میں عقید توحید پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور عقید توحید کی وضاحت کی گئی ہے۔ نمبر 3 ہے نظام کائنات کا صحیح طور پر چلنا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ تو یہ جملہ جو ہے بالکل صحیح ہے، کیونکہ نظام کائنات کا صحیح طور پر چلنا جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتاتا ہے۔ نمبر 4 جملہ ہے ایاک نستعین کے معنی ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ جملہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایاک نستعین کے معنی ہے ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ نمبر 5 ہے عقید توحید انسانی زندگی پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ عقید توحید انسانی زندگی پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، یہ جملہ بالکل درست ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 5 جملے ہم نے کیے اور اس کے صحیح جوابات جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ اس میں شیئر کر رہی ہوں۔ نمبر 1 جملہ جو ہے وہ درست ہے، نمبر 2 جملہ غلط ہے، نمبر 3 درست ہے، نمبر 4 غلط ہے اور نمبر 5 درست ہے۔ اب ہم آتے ہیں مختصر سوالات کے جوابات۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں نمبر 1 مختصر سوالات میں نمبر 1 سوال ہے سوال الف عقید توحید کے 2 بنیادی اصول بیان کرے۔ عقید توحید کے 2 بنیادی اصول بیان کرے، تو اس کا جواب ہے اصول نمبر 1 اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ ہی کوئی بیٹا اور نہ ہی کوئی ہمسر۔ نمبر 2 اس میں اصول ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اسی کے سامنے سر جھکایا جائے، صرف اسی پر بھروسہ کیا جائے اور ہر مشکل میں اسی کو پکارا جائے۔ یہ سوال نمبر 1 کا جواب۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2 ہے سورہ اخلاص کا ترجمہ لکھے۔ تو بچوں سورہ اخلاص کا ترجمہ اس طرح ہے، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یہ سورہ اخلاص کا ترجمہ ہے اور مختصر سوالات میں سوال نمبر 2 کا جواب ہے۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ سوال نمبر 3 ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ تحریر کرے، یعنی لکھے۔ تو اس کا جواب ہے ترجمہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ سوال نمبر 3 مختصر سوالات و جوابات میں سوال نمبر 3 کا یہ جواب ہے۔
اب آتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ سوال نمبر 4 ہے شرک سے کیا مراد ہے؟ اور اس کا جواب ہے شرک سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی اور کو اس کا حصے دار ٹھہرایا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ مختصر سوالات و جوابات میں سوال نمبر 4 کا جواب۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ہم تفصیلی جوابات کی طرف۔ تفصیلی سوالات میں سوال نمبر 1 ہے توحید کا معنی اور مفہوم بیان کرے۔ تو اس کا جواب ہے توحید کے معنی ہے۔ سب سے پہلے توحید کے لغوی معنی ہے ایک ماننا، یکتا جاننا، اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ دین اسلام میں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، صرف اللہ ہی ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ خالق پیدا کرنے والا، مالک یعنی اس کی ملکیت ہے سارا کچھ، اور رازق رزق دینے والا۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دنیا کا سارا نظام اکیلے اللہ ہی چلا رہا ہے۔ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے۔ تو یہ سوال نمبر 1 کا تفصیلی سوالات میں سوال نمبر 1 کا جواب۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ تفصیلی سوالات کے جوابات، تو اس میں سوال نمبر 2 ہے سبق میں توحید کی ایک دلیل لکھے۔ اس کا جواب ہے توحید کے معنی ہے پہلے، توحید کے معنی ہے اللہ کو ایک ماننا، یکتا جاننا۔ توحید کی دلیل، جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں، اس کے سارے نظام کو دیکھتے ہیں کہ یہ نظام اچھے طریقے سے چل رہا ہے، سورج، چاند اور ستارے اپنے اپنے مقررہ وقت پر طلوع اور غروب ہوتے ہیں، موسم اپنے وقت پر بدلتے ہیں، اور پودے اپنے مقررہ وقت پر پھل اور پھول دیتے ہیں۔ تو یہ بہترین نظام خود بخود تو وجود میں نہیں آیا، بلکہ اس کا خالق موجود ہے اور وہی اس نظام کو چلا رہا ہے۔ خالق کا مطلب ہے پیدا کرنے والا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کے سوالات و جوابات، جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ توحید کی ایک دلیل لکھنی تھی، تو اس میں ہے جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں تو اور اس کے نظام کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں خود بخود آ جاتا ہے کہ اتنے اچھے طریقے سے جب یہ نظام چل رہا ہے تو اس کا چلانے والا ہر چیز، یعنی جب ہم سورج، چاند، ستارے ان سب کی طرف دیکھتے ہیں تو ہر ایک اپنے مقررہ وقت پر طلوع اور غروب ہوتا ہے، موسم اپنے اپنے وقت پر بدلتے رہتے ہیں، مختلف قسم کے پھل مختلف قسم کے درختوں پر اگتے ہیں۔ تو یہ سارا نظام خود بخود وجود میں نہیں آیا، بلکہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور وہی اس نظام کو اچھے طریقے سے چلا رہا ہے۔ تو یہ ساری دلائل جو ہے یہ سب توحید یعنی عقیدہ توحید کی طرف جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں عقیدہ توحید کی کتنی اہمیت ہے، اور ہمیں ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اسی سے ساری مدد مانگنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے، کیونکہ ہم عقیدہ توحید کو ماننے والے ہیں اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھنے والے ہیں۔ اچھا بچوں، آج ہم نے سبق اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے مشقی سوالات اس لیکچر میں کیے اور یہ سبق مکمل ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں
آپ سے کسی اور ٹاپک پر پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔